اسلام کی تعلیمات اور عقائد کے بارے میں معلومات کھلی، واضح اور مستند ذرائع میں موجود ہیں۔ میں آپ کو اسلام کے بنیادی عقائد، تاریخی حقائق یا اہم اصولوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں کے لیے دلچسپ اور گہری سمجھ بوجھ کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر پہلو سے انسانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چند مرکزی خصوصیات کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمانداری اور سچائی، صادق اور امین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مکہ میں الصادق سچڑا اور الامین امانت دار کے القاب سے مشہور تھے۔ کامل امانت داری، لوگ اپنی قیمتی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ بھی آپ کے سچ اور امانت پر شک نہیں کرتے تھے۔ سچ گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ آپ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ ہمدلی اور عفو و درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ رحم دل تھی۔ آپ کا مشن ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا۔ انتقام سے گریز، فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سخت ترین دشمنوں سے بدلہ لینے کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی دے کر عفو و درگزر کی سب سے بڑی مثال قائم کی۔ جانوروں سے شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی سکھائے اور ان پر رحم کرنے کی ترغیب دی۔ بچوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے اور کھیل میں شریک ہوتے تھے۔ سادگی اور تواضع، انکساری، بادشاہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہا کی سادہ اور بے تکلف تھی۔ لباس اور رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر یا کھجور کے پتوں کے بنے بستر پر آرام فرماتے۔ گھریلو کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، جیسے کپڑوں کو پیوند لگانا، برتن دھونا اور بکری کا دودھ دوہنا۔ تکبر سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمیشہ ہدایت کی کہ وہ آپ کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح ملتے جلتے تھے۔ غیر متزلزل عزم اور صبر، تبلیغ دین کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، ظلم اور تکالیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ صبر اور عزم کے ساتھ برداشت کیا۔ ثابت قدمی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے لالچ یا دھمکیوں کے ذریعے دین کی تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ مختصراً، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جو کامل اخلاقی نمونہ تھے، جن کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو سچائی، امانت، انصاف، رحم، سادگی اور بہادری کا بہترین مجموعہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بچپن اور جوانی کا دور بہت سی سبق آموز باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کی پیدائش سے نبوت کے اعلان تک کے اہم واقعات اور حالات کا خلاصہ یہاں پیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں عام الفیل، جس سال ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا، کے سال 570 عیسوی میں ہوئی۔ یتیمی، آپ کی پیدائش سے قبل ہی والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دودھ پلانا، عرب کے رواج کے مطابق آپ کو صحرا کی صحت بخش آب و ہوا میں پرورش کے لیے قبیلہ بنی سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ نے 4 سے 5 سال ان کے ساتھ گزارے۔ والدہ کی وفات، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ مکمل یتیم ہو گئے۔ کفالت اور تربیت، دادا اور چچا کے سائے میں۔ دادا کی کفالت، والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، جو مکہ کے ایک معزز سردار تھے، مگر صرف 2 سال بعد جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو وہ بھی وفات پا گئے۔ چچا کی کفالت، دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب کا خاندان غریب تھا، لیکن انہوں نے آپ سے بے پناہ محبت اور شفقت کا سلوک کیا۔ نوجوانی اور ذریعہ معاش، بکریاں چرانا، ابتدائی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت کرنے والے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے اور سادگی سیکھنے کے لیے بکریاں چرائیں۔ تجارت کا سفر، نوجوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ اور بعد میں ایک دیانتدار اور قابل اعتماد تاجر کے طور پر شام کی طرف تجارتی سفر کیے۔ اس دوران آپ کی ایمانداری اور سچ گوئی
الصادق اور الامین کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ شادی اور نبوت سے پہلے کی زندگی۔ حضرت خدیجہ سے شادی۔ آپ کی ایمانداری سے متاثر ہو کر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد نے آپ کو اپنے کاروبار میں شریک کیا اور بعد میں شادی کی پیشکش کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، جو آپ کی پہلی اور اس وقت تک واحد بیوی رہیں۔ اخلاقی برتری۔ اپنی جوانی کے پورے دور میں آپ نے کبھی بھی مکہ کے شرکیہ اور اخلاق سے گرے ہوئے رسم و رواج میں حصہ نہیں لیا۔ آپ تنہائی میں غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ حجر اسود کا فیصلہ۔ جب کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود نصب کرنے پر قبیلوں میں جھگڑا ہوا تو آپ نے اپنے غیر معمولی انصاف اور حکمت سے ایک چادر میں پتھر رکھوا کر تمام سرداروں سے اٹھوا دیا اور یہ تنازع حل کر دیا۔ اس طرح نبوت سے قبل آپ کی زندگی بے عیب اخلاق، دیانتداری، امانت اور سچائی کا کامل نمونہ تھی، جو آپ کی عظیم ذمہ داری نبوت کے لیے ایک بنیاد فراہم کر رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اگلا دور نبوت کا آغاز اور اسلام کی تبلیغ کی بنیاد ہے۔ 1. اعلان نبوت بعثت۔ غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچی تو آپ ہمیشہ کی طرح مکہ سے باہر غار حرا میں اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے۔ پہلی وحی سن 610 عیسوی میں اچانک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ پر قرآن مجید کی پہلی آیات نازل کیں۔ یہ آیات سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، جن کا آغاز لفظ اقرا پڑھو سے ہوتا ہے۔ گھر واپسی اور تسلی۔ اس عظیم تجربے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور پریشانی کی حالت میں گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ دعوت اسلام کا ابتدائی دور۔ خفیہ تبلیغ۔ خفیہ دعوت۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 سال تک اسلام کی دعوت خفیہ طور پر اور بہت احتیاط کے ساتھ اپنے قریبی اور قابل اعتماد لوگوں تک پہنچائی۔ سب سے پہلے مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کی اہلیہ حضرت خود جیم ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت اے لے جی بچوں میں آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ہے الف رے سین ہے اور آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر سین دے جی قے شامل تھے۔ حضرت اہل بے و بے کا ریش کی کوششوں سے بہت سے بڑے صحابہ جیسے حضرت اہل سین میم الف نون، حضرت پال لے ہیر ہے، حضرت ازین بے یہ رے اسلام میں داخل ہوئے۔ دعوت کا اعلانیہ، دور اور مشکلات۔ اعلان عام 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت کو کھلے عام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ والوں کو دعوت دی۔ سخت رد عمل۔ قریش مکہ نے فوراً اس دعوت کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو چھوڑنے اور ایک خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظلم و ستم۔ مخالفین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر ہر طرح کے ظلم اور تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا، خاص طور پر غریب اور کمزور مسلمانوں پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری اور انتہائی اہم دور کا خلاصہ پیش ہے، جسے اسلامی ریاست کا قیام اور مکمل تعلیمات کا دور کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ، نئی بنیاد۔ بیعت عقبہ۔ مکہ کی سختیوں کے جواب میں یثرب، مدینہ کا پرانا نام کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی اور مدد کا وعدہ کیا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام بات کرتے تھے، لیکن یہ کلام ہمارے اور آپ کے عام بات چیت سے بہت مختلف اور عالیز درجے کا تھا۔ یہاں بات چیت کے 2 بنیادی طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان تھے۔ براہ راست کلام۔ معراج کا واقعہ۔ سب سے غیر معمولی اور براہ راست کلام کا واقعہ شب معراج کا ہے۔ واقعہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر لے جایا گیا تو اس سفر کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالی سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ ثمرہ: اسی موقع پر 5 وقت کی نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئیں، جو دراصل اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تحفہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سے براہ راست بات چیت مناجات کا ذریعہ ہے، وحی کے ذریعے کلام قرآن اور حدیث قدسی۔ یہ کلام کا سب سے عام اور مسلسل طریقہ تھا جس کے ذریعے ہمیں اسلام کی مکمل تعلیمات ملیں۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے اپنا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام صرف سنا ہی نہیں بلکہ اسے لوگوں تک پہنچایا اور اس پر عمل بھی کیا۔ یہ اللہ کا وہ لفظ بے لفظ کلام ہے جو آج بھی ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ حدیث قدسی یہ وہ احادیث ہیں جن میں بات تو اللہ تعالی کی ہوتی ہے لیکن الفاظ اور ادائیگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی خاص بات یا تعلیم کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے مناجات، اگرچہ یہ اللہ سے براہ راست کلام نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج اور اللہ سے مناجات، خاموش بات چیت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز میں وہ سکون اور لذت تھی جو کسی اور چیز میں نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پڑھتے تھے تو یہ دراصل اللہ سے ہی کی جانے والی ایک خاص دعا اور بات چیت تھی۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کلام ایک غیر معمولی روحانی رشتہ تھا جو وحی کے ذریعے قرآن اور حدیث قدسی اور براہ راست ملاقات کے ذریعے معراج قائم تھا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کی گہرائی اور مفہوم، یہ مختصر آیت جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے دراصل پورے اسلامی عقیدے کا خلاصہ اور مومن کے اللہ سے تعلق کا محور ہے۔ اس میں دو بنیادی عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ حصہ توحید الوہیت، عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا کو بیان کرتا ہے۔ معنی، نعبد کا معنی صرف سجدہ کرنا نہیں بلکہ اطاعت، بندگی، عاجزی، محبت اور خوف کے ساتھ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ خلاصہ، مومن اعلان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی عبادت ہے، اور وہ اپنی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعائیں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ 2 وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ حصہ توحید ربوبیت، مدد اور طاقت میں اللہ کو اکیلا ماننا کو بیان کرتا ہے۔ معنی، نستعین کا مطلب ہے کہ تمام چھوٹے بڑے کاموں میں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، حقیقی مددگار صرف اللہ ہے۔ خلاصہ، انسان تسلیم کرتا ہے کہ وہ کمزور اور محتاج ہے، لیکن وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنی تمام ضروریات کے لیے طاقت کے اصل سرچشمہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت کا سبق، یہ آیت ایمان والوں کو زندگی کا نقشہ دیتی ہے۔ پہلا قدم، عبادت، پہلے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو، ایاک نعبد۔ 2 دوسرا قدم، نتیجہ، پھر کامیابی اور مدد کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہ آیت ایک مسلمان کو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی محبت اور عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دے گا تو اللہ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔